بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 34، نیا تجربہ۔ 3 منٹ قیامت میں اللہ کی مدد سے چھپ گئی، لوگوں کی بہت اچھی پذیرائی ملی اور بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اس کتاب کا ان پر بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ کئی بار مختلف محافل میں یا دوستوں سے ملاقات کے دوران ایسا بھی ہوا کہ میری ہی کتاب مجھے ہدیے میں دی گئی۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کتاب کا راوی میں ہی ہوں، لیکن میں نہایت خوش تھا کہ اس کتاب نے لوگوں کی روحانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایک دن میں صبح کے وقت معمول کے مطابق ہائی وے کے راستے دفتر جا رہا تھا۔ ایک نہایت بے حجاب خاتون سڑک کے کنارے ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے دور سے دیکھا کہ وہ مجھے اشارہ کر رہی ہیں۔ سڑک خالی تھی اور موسم بھی ٹھیک نہیں تھا، اسی وجہ سے میں رک گیا اور خاتون میری گاڑی میں سوار ہو گئیں۔ بغیر کسی تمہید کے سلام کیا اور کہنے لگیں کہ مجھے ہسپتال جانا ہے، میں ڈاکٹر ہوں، آج صبح میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، آپ کس راستے سے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میرا دفتر اسی ہسپتال کے قریب ہے، میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ اس دن کتاب کی چند جلدیں میری پچھلی سیٹ پر پڑی ہوئی تھیں۔ خاتون نے ایک کتاب اٹھائی اور پڑھنے میں مصروف ہو گئیں۔ بعد میں کہنے لگیں، معذرت، میں نے آپ سے اجازت نہیں لی، کیا میں یہ کتاب پڑھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا یہ کتاب آپ ہی رکھ لیجئے، آپ کے لیے تحفہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا اور چند منٹ کے بعد میں نے ہسپتال کے سامنے گاڑی روک دی۔ وہ بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے گاڑی سے اتر گئیں۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کہیں میرا کوئی کولیگ مجھے اس موقع پر دیکھ نہ لے۔ اتنا ہی کافی تھا کہ کوئی اس خاتون کو اس حلیے میں میری گاڑی سے اترتا ہوا دیکھ لے، اور پھر چند مہینے گزر گئے اور میں بھی یہ واقعہ بھول گیا، یہاں تک کہ ایک دن شام کو کام کا وقت ختم ہونے پر معمول کے مطابق میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور دفتر کے مرکزی دروازے سے باہر آیا۔ جوں ہی میں مین روڈ تک پہنچا، میں نے دیکھا ایک خاتون سر پر چادر اوڑھے ہوئے فٹ پاتھ سے سڑک پر آئیں اور مجھے اشارہ کیا۔ میں نے گاڑی روک دی۔ میں خاتون کو نہیں پہچان سکا، لیکن شاید وہ مجھے اچھی طرح پہچان گئی تھیں۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے اتارا، وہ آگے بڑھیں اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگیں، آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ ایک جوان خاتون تھیں۔ میں نے سر جھکا لیا اور کہا، معذرت، میں نہیں پہچان سکا۔ کہنے لگیں، میں وہی ڈاکٹر ہوں جسے آپ نے چند ماہ پہلے صبح کے وقت ہسپتال کے لیے لفٹ دی تھی، میں آپ سے چند منٹ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ یہ ادب کا تقاضا نہیں تھا کہ میں گاڑی میں بیٹھا رہوں، اور دوسری طرف سے یہ مناسب بھی نہیں تھا کہ ایک انجان اور جوان خاتون دفتر کے سامنے میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، لہٰذا میں نے گاڑی کو پارک کیا اور اتر کر فٹ پاتھ پر کھڑا ہو گیا۔ میں نظریں جھکائے ہوئے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا، سب سے پہلے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ اس کتاب 3 منٹ قیامت میں اس کتاب کے راوی آپ ہی ہیں؟ میں چاہتا تھا کہ جواب نہ دوں، لیکن خاتون نے بہت اصرار کیا۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں ہی ہوں، بتائیے آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے، میں نے بہت ڈھونڈا، کتاب میں بیان شدہ مضامین اور وہ راستہ جس سے آپ آئے تھے، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ اس دفتر میں کام کرتے ہیں۔ آپ کے کولیگ سے پتہ کروایا، ابھی بھی تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، میں سڑک پر کھڑی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کتاب نے میرے معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے، اور میں معاد یعنی آخرت کے موضوع پر بہت زیادہ سوچنے لگی ہوں۔ یہ کہ ایک دن میری جوانی کا دور ختم ہو جائے گا اور میں بوڑھی ہو جاؤں گی، پھر میں چل بسوں گی، پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ میں دینی معاملات کا لحاظ نہیں کرتی تھی، لیکن میں ایک عقیدت مند گھرانے میں پروان چڑھی ہوں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے 1 ہفتے بعد اپنی تنہائیوں میں میں نے بہت سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا کہ مکمل توبہ کروں۔ میں اپنے گناہوں کو بیان نہیں کر سکتی، لیکن میں نے قطعی فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو چھوڑ دوں گی۔ عین اس دن جب میں نے فیصلہ کیا، میرا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے واضح طور پر دیکھا کہ روح میرے تن سے جدا ہو گئی ہے، لیکن آپ کی طرح مہربان ملک الموت جنت اور حسین مناظر نہیں دیکھے۔ مجھے 2 ملائکہ نے پکڑا ہوا تھا تاکہ مجھے عذاب کی طرف لے کر جائیں۔ میرے ساتھ کوئی مہربان نہیں تھا۔ میں نے آگ کو دیکھا،
یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں ایسے حلقے پہنا دیے گئے جن سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے بے دھڑک کہا، ارے آج تو میں نے توبہ کی ہے، میں نے واقعی نیت کی ہے کہ اپنے پرانے اعمال نہیں دہراؤں گی۔ ان دو ملائکہ میں سے ایک جو میرے برابر کھڑا تھا کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات قبول کرتے ہیں، تم نے واقعی توبہ کی ہے اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تمہارے تمام برے اعمال مٹا دیے گئے ہیں، لیکن حق الناس کا کیا کرو گی؟ میں نے کہا، میں اپنی تمام برائیوں کے باوجود پوری کوشش کرتی تھی کہ کسی کا حق اپنی گردن پر نہ آنے دوں، یہاں تک کہ اپنی ڈیوٹی پر بھی مقررہ وقت سے زیادہ دیر تک رکا کرتی تھی تاکہ کوئی مسئلہ باقی نہ رہے۔ میرے تمام مریض مجھ سے راضی ہیں۔ اور اس فرشتے نے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن 1100 مرد ایسے ہیں کہ جن کا حق آپ کی گردن پر ہے اور آپ ان کی مقروض ہیں۔ میرے چہرے پر حیرت تھی۔ خاتون نے اپنی بات جاری رکھی۔ فرشتے نے کہا، اللہ نے آپ کو اچھا قد کاٹ اور حسین چہرہ عطا کیا، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ آپ نامناسب اور تنگ لباس، میک اپ زدہ چہرے اور رنگ شدہ بالوں کے ساتھ بغیر حجاب کے گھر سے نکلا کرتی تھیں۔ اتنی تعداد کے مرد آپ کو دیکھنے سے مختلف مشکلات سے دوچار ہوئے۔ ان میں سے کئی ایک کی بیویاں آپ جیسی حسین نہیں تھیں، لہٰذا آپ ان کے درمیان جھگڑے کا باعث بنی۔ بعض جوان مرد جو آپ کے کولیگ یا مریض تھے آپ کا حسن دیکھنے سے گناہ میں مبتلا ہو گئے، اور میں نے کہا، اچھا تو وہ اپنی نظریں جھکا لیتے اور مجھے نہ دیکھتے؟ جواب ملا، اگر آپ صحیح لباس اور حجاب کا خیال کرتیں، حد سے تجاوز نہ کرتیں اور شرعی حدود کو ملحوظ خاطر رکھتیں اور پھر بھی وہ آپ کو دیکھتے تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں یعنی مرد اور عورت کو قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، لیکن اب اس وجہ سے کہ آپ نے حجاب کے بارے میں اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی اور ان مردوں کے گناہ میں شریک رہی ہیں، اور یہ کہ آپ ان کی مشکلات کی وجہ بنی ہیں، یہ عمل لوگوں کی پرسکون زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ آپ نے ان کی زندگیوں کا سکون چھینا ہے اور یہ حق الناس ہے، لہٰذا اب ان 1100 افراد کے حق الناس کی وجہ سے آپ پریشانی، عذاب اور اللہ کی گرفت میں رہیں گی، یہاں تک کہ وہ ایک ایک کر کے عالم برزخ میں آئیں اور آپ ان کی رضامندی حاصل کر سکیں۔ خاتون نے کہا، میں اپنا دفاع نہیں کر سکی اور جو کچھ انہوں نے کہا میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد وہ مجھے عذاب کے مقام پر لے گئے۔ وہ سب کچھ جو جہنم کی آگ اور عذاب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے میں نے پوری طرح سے دیکھا۔ عین اسی لمحے جب مجھے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اچانک آپ کی کتاب اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کی بات یاد آ گئی۔ اسی جگہ میں نے فریاد بلند کی اور کہا، پروردگار، آپ کو میری ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کا واسطہ مجھے ایک اور موقع دے دیجئے تاکہ ان برے اعمال کا ازالہ کر سکوں۔ پروردگار، جو ہی میں نے یہ جملہ کہا گویا میری روح جسم کے اندر واپس پھینک دی گئی۔ میرے زندہ ہونے کی نشانیاں ظاہر ہونے پر مجھے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور چند ماہ کے علاج کے بعد اب میں مکمل صحت یاب ہو چکی ہوں، لیکن صرف آگ کے حلقے کا نشان میرے جسم پر باقی ہے۔ جب میں ہوش میں آئی تو میرے ہاتھ اور کلائیاں جل رہی تھیں اور تاحال یہ مشکل حل نہیں ہو سکی۔ میرا خیال ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ میں ان لمحات کو بھول نہ جاؤں۔ میں اپنی توبہ پر قائم ہوں اور میں نے پچھلے تمام گناہوں کو ترک کر دیا ہے۔ اب میں باقاعدہ نماز ادا کرتی ہوں، یہاں تک کہ قضا نمازیں بھی پڑھا کرتی ہوں، لیکن جو چیز مجھے آپ کی طرف کھینچ کر لائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میری مدد کریں۔ مجھے بتائیے کہ میں کس طرح ان 1100 افراد کو ڈھونڈوں اور ان سے حلالیت طلب کروں۔ خاتون کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ غم آلود لہجے میں اپنی بات دہرا رہی تھی۔ مجھے بتائیے کہ میں کس طرح ان 1100 افراد کو ڈھونڈوں اور ان سے حلالیت طلب کروں۔ مجھے بھی کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا سوائے اس کے کہ انہیں کسی روحانی اور ربانی عالم دین تک پہنچا دوں۔